میاں نواز شریف جو ہیں بہت ہمبل ہیں. شہباز شریف صاحب کی جو بہت بڑی کوالٹی ہے بطور انسان میں سمجھتا ہوں تو ہر بات سن لیتے ہیں. اچھا اس پر عمل کریں یا نہ کریں. بے نظیر بھٹو شہید نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لی وہ آسان کام نہیں تھا. لیکن بے نظیر صاحبہ تو کارکنوں کو روزگار دلوانا، میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات، صحافیوں کی سیکورٹی، اس کے لیے بڑی کنسرن رہتی تھی. صحافی کا اگر خدا نخواستہ اغوا ہو جائے جیسے پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے تو بلاول صاحب فوری طور پر اس پر اپنا ٹویٹ کرتے ہیں، بلکہ وہ گھر پہنچ جاتے ہیں اس کے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ بہت بہادر ہیں. ان کے بیانات جو ہیں وہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں اور ان کے اندر عزم ہے کچھ کر دکھانے کا. تو اصل میں یہ جو تبدیلی کا نعرہ ہوتا ہے نا، اس میں بڑی قاتلانہ کشش ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں. انہوں نے بھی کہا بھی اس بندے کو ہم نے لانا، آپ سپورٹ کریں. تو اس طرح کی ایک فضا بن گئی پوری کی پوری. تو ان سے حکومت نہیں ہو سکی. وعدے ان کے ہوا میں تھے. کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے سپریم کورٹ میں، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا بھائی کوئی بل پلی نہیں ہے کہیں، یہ کاغذوں میں ہے. یہاں صبح تو اجڑ گیا ہے، یہاں تو کوئی درخت ہی نہیں ہے، مجھے تو رپورٹ لا کے دکھاؤ، کاغذوں پہ نہ دکھاؤ. فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات بنے ہیں اس نئے نظام کے اندر، میں حکومت کا لفظ نہیں بول رہا، نظام کا بول رہا ہوں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ بزنس ماڈل نہیں چلنے والا، کٹ ٹو سائز کیا جائے. جمہوریت کو کٹ ٹو سائز کرنا وہ الیکشن کے اندر پلان تھا. جوڈیشری کو کٹ ٹو سائز کرنا اس کے لیے بھی پوری کوششیں کی گئی، ابھی تک جاری ہیں. پھر میڈیا کو بالکل گھما پھرا کے رکھ دینا کہ یہ کچھ کر نہ سکے. لفافہ جرنلزم بٹ صاحب جو ہے نا وہ ہے صحافت پہ سیاہ دباؤ. جو ٹوٹ ہے وہ ناسور ہے. بہت سارے اینکر ایسے ہیں جنہیں رکھوایا جاتا ہے، یہ کوئی راز نہیں ہے، آپ ان کی تنخواہ بھی اور دیتا ہے. جی ناظرین، آج ہمارے ساتھ چیف گیسٹ ہیں نوید چودھری صاحب جو سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر ہیں. آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ کا سر؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. اچھا سر، یہ بتائیں کہ صحافت میں آپ کا آنا کیسے ہوا؟ کیا آپ کو بچپن سے شوق تھا یا کسی حادثاتی طور پہ آئے ہیں؟ شوق تو مجھے بچپن سے تھا لیکن تھوڑا سا اس کا ریفرنس الگ ہے. میں بنیادی طور پر اسکول کے زمانے سے ہی مضامین وغیرہ لکھ لیتا تھا. پھر وہ مختلف رسالوں میں، بچوں کے رسالوں میں چھپ جاتے تھے، یا بچوں کا اخبار جو ہوتا تھا اس میں، ان دنوں مشرق زیادہ پاپولر تھا، اس میں چھپتے تھے. پھر جب میں زمانہ طالب علم کی طرف گیا تو پھر میرا تھوڑا سا اور رجحان بڑھا. پولیٹیکل پیجز میں پڑھتا تھا کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ سیاست کے اندر ان کی کچھ مہلت رہتی تھی کسی نہ کسی والے سے. اور رائٹ ونگ کے ہم فیملی ہماری لوگ تھے، جماعت اسلامی سے ہمارا تعلق رہا. اور میں بھی پھر جمعیت میں تھا اور وہاں نشر و اشاعت کی ذمہ داری میرے پاس رہی. مختلف اخبارات میں آنا جانا لگا رہتا تھا. وہاں سے ایک واقفیت بن گئی. لیکن کیریئر میرا شاید ایسے بنا کہ میں تو لاء کرنے کے بعد پریکٹس کرنے کی سوچ رہا تھا، اور ایک دوست کے چیمبر میں نے کچھ انویسٹ بھی کر دیا تھا اپنے ساتھ طور پر کہ یہیں پر بیٹھ کے میں نے وکالت کرنی ہے. لیکن کچھ دوستوں کا اصرار تھا کہ مجھے جرنلزم میں جانا چاہیے. میں نے جیسے عرض کیا کہ مختلف اخبارات میں چونکہ میں جاتا تھا تو ایک واقعیت بن گئی تھی. تو انہی دنوں پھر جنگ لاہور کے اندر مجھے کہا گیا کہ آپ آ جائیں. اور طے تو شاید یہ ہوا تھا کہ میں میگزین میں کام کروں گا، لیکن اس وقت نیوز میں جگہ خالی تھی. تو کچھ دوستوں نے کہا آپ آ جائیں، اس کے بعد جہاں کہیں گے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے. تو میں نے کہا چلو جتنا عرصہ ہے، سیلری ہینڈسم تھی اس دور کے والے سے، میں نے جنگ لاہور جوائن کر لی. اچھا، آپ اپنی ابتدائی لائف اسکولنگ اور کالج سے جب جنگ گروپ میں آپ داخل ہوئے اس وقت تک کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ کیسے آپ نے اسکولنگ کہاں سے کی، کالج کہاں سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی؟ جی میں پائلٹ اسکول ہمارے محلے کے پاس ہی ہے. اس سے پہلے مسلم مشن اسکول تھا. میں رحمان پور ایک رہنے والا ہوں مشرق کے ساتھ. پائلٹ اسکول سے میں پڑھا ہوں. پھر میں نے انٹر جو آئیکام میں کیا، میری بڑی کوالیفکیشن ڈفرینٹ ہے. پھر میں نے گریجویشن کی، اہل کالج میں پڑھتا رہا. پھر میں نے ایل ایل بی کیا پنجاب یونیورسٹی سے. اور ساتھ میں نے پھر جیسا کہ ایک رواج تھا اس دور میں، اب بھی ہوگا یقیناً، ہمارا واسطہ نہیں پڑتا، جو ایل ایل بی کرتا تھا وہ اسی دوران پرائیویٹلی پولیٹیکل سائنس میں بھی کچھ سبجیکٹ جو ہوتے تھے وہ کامن ہوتے تھے. بالکل. تو میں نے اس میں بھی پھر ایم اے بھی ساتھ کر لیا. تو شوق میرا تھا ساتھ میں ایم اے انگریزی کرنے کا. میری ایک دلی خواہش تھی کہ ایم اے انگلش میں کر لوں. اہل کالج میں اللہ تعالیٰ ان کی قبر نور سے بردے شیخ اتوار صاحب ہمارے پروفیسر تھے بزنس انگلش کے، بڑے لٹریری آدمی تھے وہ. تو مجھے ایک شوق رہا کہ میں یہ بھی کر لوں، لیکن وہ مصروفیات اس میں اڑے ہیں. صرف میں یہی کہوں گا کیونکہ کبھی داخلہ بھی نہیں جو ہے اس کے لیے.
آگے سارا جو سفر ہے وہ نیوز روم میں کیا یا آپ رپورٹنگ میں اور دوسرے سیکشن میں بھی رہے؟ میری خواہش بڑی رہی، میں نے 2-3 جگہ پر کوشش کی کہ مجھے رپورٹنگ میں موقع مل جائے۔ میں نے جب پاکستان بہت بڑا اخبار تھا یہاں میں نے کوشش کی، حالانکہ میری پوزیشن بڑی سینئر تھی، لیکن عباس اختر صاحب نے کہا کہ یار نیوز روم کون سنبھالے گا؟ قدرت اللہ چوہدری صاحب ہمارے ایڈیٹر تھے، ان کے دور کے اندر بھی یہ ہوا، انہوں نے کہا کون سنبھالے گا؟ پھر میں جب پنڈی میں گیا تو وہاں پر میں CNE تھا اور ساتھ مجھے یہ موقع مل رہا تھا، ایڈیٹر رپورٹنگ کی سیٹ بھی خالی تھی۔ اچھا، تو میں نے وہاں لابنگ کرنے کی کوشش کی کہ میں تھوڑا سا رپورٹنگ چلے دفتر میں بیٹھ کے کروں، تھوڑی سی کمانڈ سنبھال کے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا کام شام کیا جائے، لیکن وہ چونکہ بہت اوپر تک نیوز کے حوالے سے جو بھی میری ایک ریپوٹیشن تھی وہ چلی گئی، جو بھی نام بنا ہوا تھا، تو انتظامیہ کا یہ خیال تھا کہ نیوز روم سے اگر میں نکلا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، ہونا تو کیا خرچہ تھا، تو پھر نیوز میں ہی میں رہ گیا۔ اچھا سر، جنگ سے آگے سفر آپ سٹی 42 کے گروپ ایڈیٹر بننے تک یہ سفر تھوڑا سا مختصر سا بتائیں۔ میں مختلف اخبارات میں رہا، مطلب چونکہ میں نے کہا کہ پاکستان میں چلے گئے تھے، وہاں پر میں نے کچھ وقت نکالا اور بڑا اچھا بہرحال کام کیا۔ پھر ہم جنگ میں چلے گئے واپس، اور جنگ سے پھر واپس میں نے نجم شیٹی صاحب نے مجھے کہا تو ہم نے آج کل نکالا اخبار ان کا، وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا، لیکن وہ مشروط تھا ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے، وہ اتفاق سے نہ ہو سکی۔ تو محمود صادق صاحب میرے بڑے دنوں سے پیچھے تھے، وہ انہوں نے ایک نیا اخبار دن نکالا تھا جو کلک نہیں ہو رہا تھا، قیمت انہوں نے کم کی تھی، پھر چلنا شروع ہوا، اس سے پہلے بہت دیر سے رابطہ تھا، پھر مجھے وہ لے گئے۔ تو دن کے اندر بھی میں نے جا کے اخبار کا سارا گیٹ اپ اور سارا معاملہ کیا، اور کافی دیر میں نے وہاں گزاری، وہ آج تک وہ یاد کرتے ہیں، اور اس طرح سے میں نے مختلف جگہوں پر کام کیا۔ سر یہ بتائیں کہ پرنٹ میڈیا میں اور الیکٹرانک میڈیا میں آپ نے دونوں طرف کام کیا، تو آپ کو زیادہ مزہ کہاں آیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایک شعبے میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا لگاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اب جو اخبار میں کام کرنے کا جو مزہ ہے وہ اس لیے تھوڑا سا میں زیادہ فیل کرتا ہوں کہ وہ کام معذرت کے ساتھ ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ یہاں پر ہمارے ہاں چینلوں میں رپورٹر آتے ہیں، آپ ان کو لوگو دیتے ہیں، وہ پہلے دن جا کے ہی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، ان سے درست سوال نہ ہو یا گفتگو بھی درست نہ ہو لیکن کام ان کا چل جاتا ہے۔ اخبار میں ایسے نہیں ہے، وہاں تو آپ نے جو لکھنا ہے اس کو درست کر کے پھر آگے بھیجنا ہے، وہ چیلنجنگ کام ہے، تو وہ کام یہاں نہیں ہے، اس طرح سے الیکٹرانک میڈیا میں نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو اخبار میں کام کرنے کا مزہ ہے، جو بندہ اپنی اسکل دکھاتا ہے، اپنی مہارت دکھاتا ہے، پھر جس طرح سے سیکھتا ہے، بالکل۔ اچھا وہ ایک اکیڈمی ہوتی ہے۔ نواز اور شہباز شریف کو بھی آپ نے بڑی قریب سے دیکھا، تو ان کو کیسا سیاستدان اور کیسا انسان پایا؟ میاں نواز شریف جو ہیں بہت ہمبل ہیں، بہت مختصر سے گیدرنگ میں جو 2-4 ملاقاتیں ہوئی ان کے گھر میں، تو انہوں نے پلیٹیں اٹھا کے نہیں دی، تو یہ باہر ایک اعلیٰ درجے ہوتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کی جو بہت بڑی کوالٹی ہے بطور انسان میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہر بات سن لیتے ہیں، اچھا اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن وہ بندے کو خود قریب لیتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، پتہ ان کو یقیناً ہم سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان کا ایکسپیرینس، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، سیاست میں ان کی کنٹریبیوشن، لیکن وہ پوچھ لیتے ہیں، وہ پھر رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض بات بڑی حیرانی ہوتی تھی کہ آپ گئے کسی اور مقصد کے لیے ہیں تو بالکل غیر متعلقہ سوال آپ سے وہ پوچھ لیتے تھے، وہ اصل میں جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پبلک کی نبض کیا ہے، یہ اس حوالے سے کیا کیا جانا چاہیے، تو یہ ان کے اندر کوالٹی ہے۔ اچھا سر، یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس میں جیسے بھٹو نے اس کو بہت بڑی پارٹی بنا دیا تھا، اس کے بعد بے نظیر آئی، ان کا بڑا نام ہے، تو آپ کا بے نظیر کے ساتھ اور اب بلاول کے ساتھ بھی رابطہ رہا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بے نظیر کیسی سیاستدان تھی؟ پہلے وہ ہمیں بتائیں اور پھر یہ بتائیں کہ بلاول ان کی اس وراثت کو کہاں تک لے کے جائے گا؟ پیپلز پارٹی کے اندر جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج میں رہا، جو ہم نے نون لیگ کے دور میں بھی نہیں دیکھا، کہ پیپلز پارٹی پرو ڈیموکریسی رہی ہے ہمیشہ، اور بے نظیر بھٹو شہید نے جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لی، وہ آسان کام نہیں تھا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے ایسے بڑے فیصلے کیے اپنے دور میں جس کا آج بھی تصور نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ پھر ایک بڑی آج کل محاذرے کی کیفیت ہے، اور ان کا جو ویژن تھا وہ بہت زیادہ تھا۔ مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے، کارگل کی بات کرتے ہیں، کہ کارگل کا سارے کا سارا منصوبہ جب بے نظیر بھٹو شہید کو پیش کیا گیا، جب وہ پرائم منسٹر تھیں پاکستان کی، انہی لوگوں نے پیش کیا جنہوں نے بعد میں منسٹر فرنیچر کیا، جب میز پہ رکھا اور انہوں نے بتایا کہ یہ کچھ ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور انڈیا اس سے قابو آ جائے گا، تو انہوں نے فوراً بھاپ لیا یہ کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ اگر تمہارا کا خیال ہے کہ دنیا اس پر آرام سے بیٹھ جائے گی، یہ تو ہمیں الٹا پڑ جائے گا، تو انہوں نے اس کو وہیں لپیٹ دیا، تو ان کا بڑا ویژن تھا۔ اور دوسرا
صحافیوں اور صحافت کے لیے جو نرمیاں پیپلز پارٹی کے دور میں رہی ہیں وہ تو مرون کے دور میں نہیں تھیں. اس میں کچھ لوگ قید بھی رہے, مسائل بھی بنے, ان کی مشیرہ سے آگے تھے ان کو. لیکن بینظیر صاحبہ تو کارکنوں کو روزگار دلوانا, میڈیا ہاؤسز کے اشتہارات, صحافیوں کی سیکورٹی, اس کے لیے بڑی وہ کنسرن رہتی تھی. اور بلاول بھٹو نے بالکل یہ ساری چیزیں انہیرٹ کی ہیں. بہت ذہین و فتین ہے, اسپونٹینیسلی جواب دیتے ہیں ہر بات کا. اور میڈیا کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جہاں جہاں ان کے واقعات اور تعلق ہے بہت قریب سے وہ لوگوں کو جانتے ہیں, اور بڑے کنسرن ہو جاتے ہیں کسی صحافی کا اگر خدا نخواستہ اغوا ہو جائے, جیسے پچھلے دنوں کچھ واقعات ہوئے تھے. تو بلاول صاحب فوری طور پر اس پر اپنا ٹویٹ کرتے ہیں, بلکہ وہ گھر پہنچ جاتے ہیں. اس کے جو پالیسی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی تھی وہی بلاول صاحب کی ہے. آپ بلاول کو اور مریم کو مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں سیاست میں؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر بڑی انپریڈکٹیبل صورتحال ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دونوں کے پاس پریکٹیکلی قیادت آ گئی ہے. بلاول صاحب ادھر سے لیڈ اس لیے کر رہے ہیں زیادہ کہ اب زرداری صاحب صاحب فراش ہیں, یہ تو آپ کو بھی لگنا ہے کہ سچ مچ بیمار ہیں. اچھا, ادھر اب نواز شریف صاحب باہر ضرور ہیں, لیکن مریم صاحبہ کو جو میسنجنگ وغیرہ ہے وہ سارے وہی کر رہے ہیں. اور مریم صاحبہ کا جو سٹانس ہے وہ وہی ہے جو ان کے والد صاحب کا ہے, کافی سخت ہے. تو سیاست کے اندر دونوں طرح کی گنجائشیں نکالنی پڑتی ہیں, لیکن یہ بھی اپنی جگہ ایک حقیقت ہے اور اٹل حقیقت ہے. جب تک آپ سخت موقف نہیں اپنائیں گے, اگر آپ کو سپیس ہی نہیں دیں گے. شہباز شریف صاحب نے مسلسل نرم موقف رکھا, اور آج ان کی حالت یہ ہے کہ ان کو نیب نے پکڑا ہوا ہے. ان کی جو غیر سیاسی بیٹیاں ان پر بھی کیس بن رہے ہیں, ان کی اہلیہ پر کیس بن رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ بہت بہادر ہیں. ان کے بیانات جو ہیں وہ بڑے بولڈ ہوتے ہیں, اور ان کے اندر عزم ہے کچھ کر دکھانے کا. تو توقع تو یہی ہے کہ یہ دونوں جو کردار ہیں پاکستانی سیاست کے اندر, ان کا رول اہم رہے گا آنے والے دنوں. اچھا سر, عمران خان جب آئے تھے تو میڈیا نے ان کو لانے میں بہت مین کردار ادا کیا, تو اب میڈیا کے وہ خلاف کارروائیاں جیسے کر رہے ہیں, تو آپ ان کی حکومت کو کیا سمجھتے ہیں؟ 2 سال میں کیا کارکردگی رہی اور مستقبل میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اصل میں یہ جو تبدیلی کا نعرہ ہوتا ہے نا, اس میں بڑی قاتلانہ کشش ہوتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے بھی تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا, اور بعد میں وہ بہت سارا نقصان کر گئے, وہاں بے شمار لوگ بے روزگار ہو گئے, بڑی تباہی مچی. وہ تو اسامہ کا انہیں ایک بینیفٹ ملا, دوسری مرتبہ جیت گئے وہ, ادروائز تو وہاں بڑی خرابی کی. اچھا, انہوں نے جب عمران خان صاحب تبدیلی کا کہا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ اب اس سے آگے ہم نے جانا ہے. ان 2 پارٹیوں نے جو کرنا تھا کر لیا ہے. پیپلز پارٹی اپنے کام کر گئی, ترقیاتی کاموں کی انفراسٹرکچر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کر دیا, موٹر ویز بن گئی, بجلی کی کمی پوری ہو گئی. ہم آگے جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اب وہ اسیس نہیں کر سکے, اس کے لیے جو ٹیم چاہیے, معاملہ چاہیے, وہ آپ کیسے کریں گے. تو میڈیا میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ عمران خان صاحب کے حامی ہو گئے کہ چینج دیکھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کچھ طاقتیں بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی جو میڈیا کو کنٹرول کرتی ہیں. انہوں نے بھی کہا بھی اس بندے کو ہم نے لانا, آپ سپورٹ کریں. تو اس طرح کی ایک فضا بن گئی پوری کی پوری. چلیں, کوئی بات نہیں, پاکستان میں ہوتا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پشتنائی سے آتے ہیں, یہ کوئی ایسی یہاں ہونی نہیں ہے. اب یہ تھا کہ آپ کچھ کر لیں. انہوں نے خود کلیم کیا کہ ود ان 90 days میں کرپشن ختم کر دوں گا. یہ نعرہ بڑا عجیب سا تھا, لیکن انہوں نے کہا. تو ہم نے کہا کہ دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا جی مہنگائی 100 دن میں ختم ہوگی, اقدامات آپ کو نظر آ جائیں گے. اس طرح اور بہت سارے انہوں نے ٹائم دینے شروع کر دیے. مقام افسوس, صد افسوس کہ آج 2 سال اور 3-4 مہینے ہونے کو آئے ہیں. میں کل ان کا بیان پڑھ رہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے خراجات کیسے کم کیے جا سکتے ہیں. میں سمری میں گوا رہا ہوں, ذرا آپ اندازہ لگائیں. یہ وہ نعرہ ہے جو اس سے پہلے تھا, اس کو ہم یونیورسٹی بنائیں گے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان سے کہا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ جو پالیسیاں پچھلی گورنمنٹ لے کے آ رہی ہے نا اس کو کنٹینیو کریں, ساتھ ساتھ چینج کرتے جائیں. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے سرے سے سارے معاملات خود کرنے کی کوشش کی. اس کے نتیجے میں یہ IMF کے شرنے میں پھنس گئے, اور پھر ایسا پھنسے کہ پھنستے ہی جا رہے ہیں. پھر باہر سے یہ اپنے مشیر لے آئے, وحید یوسف مشکوک آدمی ہے. پرسوں انہوں نے کہا کہ انڈیا نے ہمیں آفر کی ہے کہ مذاکرات کرے گا. یہ خبر انہوں نے بریک کی تھی اپنے طور پر, اور صرف ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کی تھی, اس طرح کا سرکاری بیان نہیں تھا. تو ہمیں بھی حیرانی ہوئی طور صحافی کی, یار انڈیا نے آفر کر دیا, ادھر سے وہ کشمیر لے گئے, ادھر آفر کر رہے ہیں, چکر کیا ہے. آج انڈین دفتر خارجہ نے کہہ دیا کہ بھائی ہماری طرف سے کوئی آفر نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے ایسی. بالکل. اور یہ ایسی باتیں آپ اپنی سیاست اپنے تک رکھیں, کوئی وہاں سردید آگے سب کی ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا ذوالفقار بخاری صاحب ہیں, وہ علیحدہ ہر چیز کو ہینڈل کر رہے ہیں, ڈپٹی پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں.
اس طرح سے ان کے جو توانائی کے مشیر ہیں ان کو دیکھ لیں، ان کے وزیر خزانہ کو دیکھ لیں، ان کے بعد جو ظفر مرزا صاحب دعا لگا کے چلے گئے ہیں ان کو دیکھ لیں. تو سارا معاملہ جو ہے بڑا رسک پہ آ چکا ہوا. تو ان سے حکومت نہیں ہو سکی، وعدے ان کے ہوا میں تھے. اصل میں بنیادی بات یہ تھی کہ لوگوں نے انہوں نے کیا کے پی کے میں کچھ نہیں، لیکن وہاں فضا بنا دی گئی. ہمارے یہاں کچھ ادارے ہیں جو فضا بنا دیتے ہیں. اسی فضا کے چکر میں لوگوں نے سوچا کہ شاید یہاں کچھ ہوگا. کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے سپریم کورٹ میں، آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، انہوں نے کہا بھائی کوئی بلیمنٹری نہیں ہے کہیں، یہ کاغذوں میں ہے، یا صبح تو اجڑ گیا ہے، یہاں تو کوئی درخت ہی نہیں ہے، مجھے تو رپورٹ لا کے دکھاؤ، کاغذوں پہ نہ دکھاؤ. سر یہ آپ بتائیں کہ یہ جو عمران خان کے اوپر یو ٹرن کا جو الزامات بار بار لگتے ہیں، کیا یہ واقعی یو ٹرن لے رہے ہیں یا ویسے الزامات ہیں؟ دیکھیں انہوں نے تو خود کہہ دیا، ایک بندہ خود تسلیم کر لے کہ یو ٹرن لینا تو بڑے لوگوں کا کام ہے. جب نوید چودھری صاحب بچپن میں ایک بچے تھے تو کیا وہ شرارتی بچے تھے یا ایک سوبر بچے تھے یا پڑھاکو تھے؟ نہیں شرارتی. ہمارے محلے کے اندر ایک دھوبی تھا، وہ بڑی گہری نیند سوتا تھا، اور وہ اس طرح سے اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی تھی شہر کے اندر سائڈ پر، اور ہر گھر کے باہر باڑ تھی، ایک آدھ سڑک نقصان بھی ہوتی تھی. وہ جلدی سو جاتا تھا تو ہم 3-4 بچے جا کے نا اس کو 4 بجے اٹھا کے، اچھا تو وہ تھوڑی سی ویران جگہ پر بڑی گہری نہیں سوتا تھا، وہاں چھوڑا تھا. جب اس کے آنکھ کھلتی وہ چکر مارتا، وہ بڑا ایک منظر ہوتا تھا. میوزک کس کا سنتے ہیں؟ میں رفیع صاحب کو سنتا ہوں، محمد رفیع. اچھا سر، آپ فلمیں دیکھتے ہیں اور کون سی فلم آپ کو سب سے زیادہ پسند آئی؟ سب سے زیادہ مجھے فلم جو پسند آئی ہے وہ کاسٹ ہے، میری بڑی پسندیدہ فلم. جہاز کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک اس میں سے بچنے والا فرد جو ہے وہ قریبی جزیرے میں چلا جاتا ہے. اب وہاں پر وہ جس طرح سے زندگی اپنی سیٹل کرتا ہے، جیسے رکتا ہے، پھر جب وہاں سے نکلنے کا موقع ملتا ہے اس کو تقریباً 2 سال کے بعد، وہ بہت ہی میچور قسم کی اسٹوری ہے اور اس میں بہت زبردست ایکشن بہت ہیں. اور زندگی میں کوئی ایسا دن جو آپ کو بڑا دکھی ہونا پڑا یا آپ کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ مثلاً یہ جو کرونا وبا آئی تو اس میں میری بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا. مجھ سے محبت و پیار تو بہت تھا ہمیں، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اتنا نہیں پتا تھا کتنا زیادہ. اور چھوٹی عید پر ہم ان کے گھر میں تھے، وہاں سب کا کھانا تھا، ساری فیملی کٹی تھی. چند دن میں ہی گزرے اچانک ہی. تو وہ ایک ایسی مطلب سمجھتا ہوں کہ صدمہ آیا ہے کہ جو جس سے ہم ابھی تک، میری پوری فیملی نہیں نکل پائی، میں اکیلا نہیں. اچھا سر، وہ کون سی شخصیت ہے جس کو آپ سمجھتے کہ آپ کی زندگی کے ان کے بہت زیادہ اثرات مرتب ہوئے یا آپ کو اس لیول پہ لانے پہ ان کی شخصیت کا اہم کردار ہے؟ میں نے چونکہ سارے استادوں سے سیکھا اور بہت احترام کا تعلق میرا ان کے ساتھ رہا. جواد صاحب میرے باقاعدہ استاد اس لیے تھے کہ وہ مجھے گائیڈ کرتے تھے. فیلڈ کے اندر مجھے جو ایک سمت ملی اور سپورٹ ملی وہ عبداللہ طارق سہیل کی ملی. عبداللہ طارق صاحب کا چونکہ مطالعہ غیر معمولی ہے اور بہت زیادہ ان کا ویژن ہے، بہت زیادہ انہوں نے سفر نہیں کیا ہوا، اس کے باوجود وہ یہاں بیٹھے دنیا کے کسی بھی گوشے کے بارے میں کچھ بتا دیتے ہیں. تو عبداللہ طارق صاحب کا وہ جو مطالعہ تھا، میرا سفر، میرے لیگ ورک اور ان کا مطالعہ، اس نے مجھے اتنا ہیلپ کی کہ میں جتنا آپ کو بیان کروں اتنا کام ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بہت بڑے موثر ہیں اس حوالے سے. اچھا سر، اس وقت میڈیا پہ بہت زیادہ بحران آیا ہوا ہے، ہزاروں ورکر بے روزگار ہیں، اس کی آپ بنیادی ذمہ داری کس پہ ڈالتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب جب وزیر اطلاعات بنے ہیں اس نئے نظام کے اندر، میں حکومت کا لفظ نہیں بولا، نظام کا بول رہا ہوں، تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ بھئی یہ بزنس ماڈل نہیں چلنے والا، چینلز کا بھی اور اخبار سے بھی ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. پی ایم صاحب کہتے ہیں کہ ویب سائٹ پہ اشتہار ڈال دو، یہ کر دو، وہ کر دو. یعنی کہ پوری دنیا کے اندر آپ چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، آپ برطانیہ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، چین چلے جائیں، اشتراکی ملک رشیا چلے جائیں، یہ 5 پاورز ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، ویٹو پاور. باقی ملک، باقی بھی دنیا ہے نا، میں نہیں کہہ رہا، ہر جگہ آپ کو اخبار ملے گا. صبح آپ کے گھر پہ بھی آ رہا ہے، لوگ اسٹور پہ جا کے بھی لے رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے کہ آن لائن ایڈیشن 12 بجے آ گیا، 1 بجے آ گیا، وہ آتا ہوگا، لیکن اخبار لوگ لے رہے ہیں. تو انہوں نے ایک منصوبے کے تحت، چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ کلا کما کیا جائے، کٹ ٹو سائز کیا جائے. جمہوریت کو کٹ ٹو سائز کرنا وہ الیکشن کے اندر پلان تھا، جوڈیشری کو کٹ ٹو سائز کرنا اس کے لیے بھی پوری کوششیں کی گئی، ابھی تک جاری ہیں. پھر میڈیا کو بالکل گھما پھرا کے رکھ دینا کہ یہ کچھ کر نہ سکے. تو اس حوالے سے اٹیک ہونے شروع ہو گئے اداروں پر. بہت ساری چیزیں آف کیمرہ بتائی جا سکتی ہیں کہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. دیکھیں کہ ادارے کا مالک ہے، آپ سے جب تنگ کریں گے تو وہ کہے گا بھائی میں اپنی عزت اور جان بچاؤں، میں کس لیے یہ چینل کھول کے بیٹھا. یہ جو یونینز بنی ہوئی ہیں صحافیوں کی، یہ صحافیوں کو ریوائیو کرنے میں کوئی کردار ادا کر سکتی ہیں یا یہ بھی حکومت کے ساتھ مل گئی ہیں؟ سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ٹرو پروفیشنل لوگ ہیں ان کو یونین میں آنا چاہیے. یہ علیحدہ بات ان کو دفتروں سے وقت نہیں ملتا، جن کی کمپیٹنسی سینیئرٹی جو ہے نا اس کو، جیسے ہمارے بزرگ تھے پہلے. اب تو آپ کو پتہ عالم یہ ہے کہ چونکہ جگہ جگہ پر ہمارے ہاں ٹاؤٹزم پروان چڑھ چکا ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں لفافہ جرنلزم، میں کہتا ہوں وہ بھی ہے
لفافہ جرنلزم بٹ صاحب جو ہے نا وہ ہے صحافت پہ سیاہ دباؤ. جو ٹوٹ ہے وہ ناسور ہے, کیونکہ ٹوٹ نے کیا کرنا ہے, ٹوٹ نے پیسے بھی لینے ہیں, اپنے کام بھی کرانے ہیں, ساتھ اس نے کانسٹیٹیوشن اور قوانین کے خلاف جو قوتیں کام کر رہی ہیں ان کا ساتھ بھی دینا ہے. اس کے نتیجے میں آپ کا بیڑا گرک ہو جائے گا. تو کسی یونین پر آپ کیا اعتبار کریں گے؟ کون کہاں رابطے کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ دیکھیں بعض مطالبات بالکل کلیئر ہیں, سارے اخبار بحال ہونے چاہیے, اس پر کوئی انکار کرتا نہیں. تو پھر آپ اسٹینڈ لیں, کھڑے ہو یونین, وہ یونین سامنے آئے نا, جہاں جہاں یونین کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے خود بندے نہیں کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک طرف اتنا بڑا بحران ہے, ایک طرف جو فیلڈ کے جو صحافی ہیں اور جو اینکر پرسن ہیں ان کی تنخواہوں میں کئی ہزار گنا فرق ہے, کوئی 20 لاکھ لے رہا ہے اور کوئی 10,000 لے رہا ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے یہ, لیکن چونکہ ہوا ایسے, ایک تو ریٹنگ کا پہلو آ گیا نا, بالکل اس کی ریٹنگ. دوسرا یہ ہوا کہ بہت سارے اینکر ایسے ہیں جنہیں رکھوایا جاتا ہے, یہ کوئی راز نہیں ہے, ان کی تنخواہ بھی اور دیتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو سلاٹ ہے 8 سے 9 کی مثال دے رہا ہوں, یا 10 سے 11 کی, یا 11 سے 12 کی, یا جو بھی ہے, اس میں یہ بندہ ہمارا آگے بیٹھے گا اور یہ کرے گا پروگرام, اور پیسے اس کے ہم دیں گے. اور کون کون اس میں انوالو ہے, کیا کون سے گروپ ہیں, اسی کو مافیا کہتے ہیں. وہ لوگ انہوں نے اٹھائیں گے اور وہ پروگرام کر رہے ہیں, اور وہ سب ان کو واٹس ایپ پہ آ رہا ہے کہ انہوں نے کیا بولنا ہے, اور وہ ہر طرح کے قانونی پابندیوں سے بھی آزاد ہیں. یہاں آپ نے ٹی وی چینلز پر دیکھا کہ بعض لوگوں کو باقاعدہ گالیاں دیتے رہے ہیں, باقاعدہ گالیاں, اب تک ہیں کچھ ایسے لوگ جو باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں اور تشدد پر اکساتے ہیں. تو ظاہر ہے ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ تو ہے, کوئی نہ کوئی ایسا مافیا ان کے پیچھے ہے جو انہیں کہتا ہے آپ کچھ بھی کریں گے, آپ کو پوچھنے والا نہیں. تنخواہوں کا رینج بھی وہیں سے, بلکہ ان کے نوکر کا رینج بھی وہیں سے ہے. وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے وہاں جانا ہے, اب آپ نے وہاں جانا ہے, اب آپ نے وہاں جانا ہے. تو یہ ایک بڑی ہی خطرناک صورتحال جو غیر صحافتی قوتیں ہیں وہ صحافت میں کود رہی ہیں, اور انہوں نے ان لوگوں کا ہمارے سامنے پر مسلط کر دیا. ٹھیک, آپ اپنے بچوں کو بھی اب صحافت کی طرف لائیں گے یا آپ اس کو شعبے کو سمجھ دے کر نہیں آنا چاہیے؟ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا, اس کو کالم لکھنے کا شوق پڑ گیا تو وہ ادھر آنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا پڑھ لو, اچھا بالکل پڑھو, آپ میس کمیونیکیشن کرنا چاہتے ہیں, مجھے کوئی حرج نہیں ہے, بالکل پڑھو, کالم لکھو, اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اور ایکٹیویٹی کر جاتے وہ بھی کرو, لیکن صحافت کو بطور پروفیشن میں نے کہا آپ اختیار نہ کریں. میری یہ کوشش ہوگی کہ وہ کہیں بزنس سائڈ پہ اللہ کرے کہ اس کو موقع ملے وہ بزنس کر لیں, تو میں اس کو اس والے سے اپریشیٹ نہیں کرتا. چلیں, بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو بہت.